اگلی اگزامپل دیکھیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ایک نوجوان تھے، اور ان کے والد زید رضی اللہ عنہ غلام تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا، اور پھر زید رضی اللہ عنہ کے اب یہ بیٹے اسامہ تھے، تو ان کو پورا فوجی مہم کے لیڈر ان کو بنایا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اس میں لوگوں کو سمجھایا بھائی کیا بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو اس کے لیڈر، اس کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے ان سے کہ کمانڈر ہونے پر اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، آپ لوگ ان کی امارت پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ جب آپ نے اس سے پہلے ان کے والد زید کی کمانڈر بننے پر بھی اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قسم وہ کمانڈر کے سب سے زیادہ اہل تھے، وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے، اور ان کے بعد اسامہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے ان کو بتایا کہ بھی دیکھو نفسیاتی غلامی والے معاملے کو ختم کرو، کیونکہ یہ تو زید رضی اللہ عنہ کو آزاد ہوئے اور اب ان کی جنریشن کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ ان کا سٹیٹس اچھا ہے اور ان کا سٹیمنا زیادہ اچھا ہے، اس لیے وہ کمانڈر ہیں۔ اور ان کا پھر آپ یہ دیکھیے کہ پریکٹیکل یہی ہوا۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے کہ جب آپ نے یہ پورا لشکر بنایا تھا، اور ابھی اسامہ رضی اللہ عنہ کمانڈر کے طور پر بنے اور چلنے لگے تھے، لیکن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے تو وہ اس لیے رک گئے تھے، یہ چند دن ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب اگلی حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ پہلا کام یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کو بھیجا تھا، کیونکہ اس وقت رومن امپائر پورا لشکر کر کے تو وہ پلاننگ کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، تو اس لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا یہ لشکر اس لیے کیا تھا، چیک کرنے کے لیے، ریکے کے طور پر دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے تاکہ ہم پھر اگلی پلاننگ کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حکم تھا تو اس کو میں سب سے پہلے عمل کراؤں، اور اس کے لیے پھر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور پورے لشکر کو پورے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بٹھا کے کیا، اور خود پیدل چلتے چلتے گئے اور ایکسپلین بھی کرتے رہے۔ اب اسامہ لڑکے نوجوان ہی تھے، وہ بڑے شرمندہ بھی ہو رہے کہ اب خلیفۃ المومنین جو ہے وہ اس طرح سے وہ پیدل چل رہے ہیں اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب میں اترتا ہوں، آپ نہیں اسامہ آپ اوپر ہی بیٹھے، میں بس آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اور بس۔ اور یہ پورا سٹیٹس بھی دیکھیں کس طرح سے، کیسی ایک ذہنی آزادی کیسے کی۔ ایک اور اچھی اگزامپل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ کرتے ہیں، یہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے پہلے، ایک بار پھر پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بریرہ ایک غلام خاتون تھیں، ان کے خاوند ایک سیاہ فام غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا۔ اب ظاہر ہے کہ غلام مرد اور غلام خاتون کی بھی آپس میں آقا شادی کروا دیتے تھے، تو تھی ان کی شادی۔ تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ کہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بریرہ کے پیچھے پیچھے مغیث روتے روتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھی تر رہی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عباس کیا آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور یہ کتنی نفرت کر رہی؟ اچھا اب ہوا کیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور ان کو آزاد کیا تھا۔ تو آزاد کرنے پر یہ ہر غلام
مرد ہو یا خاتون ہو ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ چاہیں تو طلاق کر لیں چاہیں تو وہ کنٹینیو رکھیں. تو اب ہوا یہ کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور وہ شوہر محبت بڑے کرتے تھے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے. آپ نے بریرہ سے فرمایا کہ کاش آپ علیحدگی کا یہ طلاق کا یہ فیصلہ آپ بدل دیں تو زیادہ اچھا. تو بریرہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کہ یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں. تو وہ بولی جی پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی میں نہیں کروں گی. تو پھر انہوں نے طلاق کر لی. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا تھا تو اس لیے انہی کی اب بریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابیہ تھیں آزاد ہوئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہیں کیا اس پہ عمل نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی تم نے تو ایک گستاخی کر لی ہے تم تو ایمان سے نکل گئی ہو تم تو منافق ہو کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ ان کے اس طلاق کو ایکسپٹ کر لیا. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غور و فکر کرتے اور سوالات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کا کی حکم تھا تو یہ اس سے شاید ایک یہ کنفیوژن پیدا ہو تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں کہ جو کہ اگر آپ پر ظاہر کر دیا جائے تو آپ ناگوار گزریں گے لیکن اگر آپ ایسے وقت میں یہ سوالات کریں گے تو وہ آپ پر واضح کر دیا جائے گا. اب تک جو آپ نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی ایکچولی یہ سوالات تھے کون سے یعنی یہ کوئی دینی احکامات نہیں تھے. اب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور اس وقت وہ اگر ایسا کوشچن پوچھ رہے ہوں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو پھر تو وہ دین کا حکم بن جائے گا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے روکتے تھے کہ بھئی یہ آپ یہ کوشچن نہ کریں ورنہ اور کوئی دین سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ضرور صحابہ کرام پوچھتے تھے. سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ صحابہ کرام پوچھتے تھے آپ جواب دیتے ہوتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیے ہوئے. تو یہ بیسیکلی یہ چیزوں سے منع کیا تھا کہ جس کا دین سے معاملہ نہیں. مثال کے طور پر یہ جی گھوڑے پہ جاؤں کہ اونٹ پہ جاؤں اب یہ دنیاوی معاملہ ہے جیسے مرضی جاؤ کوئی دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے تم. اب اس کے لیے یہ احادیث آپ دیکھیے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں ہے لیکن اس کا سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے. یہ وہی ایگزامپل کہ جیسے کیا کہ بھئی گھوڑے پہ جاؤں کہ اونٹ پہ جاؤں تو اگر یہ حکم آ گیا قرآن میں کہ نہیں جناب گھوڑے پہ ہی جاؤ لازمی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو قیامت تک ہر آدمی ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ گھوڑے پہ ہی جائے ورنہ نہ جائے یا پھر اور کوئی رستہ ہی نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی منع کرتے تھے کہ بھائی یہ نہ پوچھے آپ. ایک اور حدیث آپ دیکھیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض لازم کر دیے کہ انہیں ضائع مت کریں. اس نے کچھ کام حرام قرار دیے اس کے قریب نہ جائیں. اس نے کچھ حدود مقرر کیے اس کی خلاف ورزی مت کریں. لیکن اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے اس کے بارے میں تفتیش میں نہ پڑے سوائے اس کے کہ بھول کر
کچھ افکار گزرے.